कराची में एमक्यूएम के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब में इस वक्त एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन टेलीफोनिक खिताब कर रहे हैं। सामने लाइट दिखता है, एक रो के अंदर लड़ाई की बात इधर मत लगाओ उसका
اور جہاں رہتا ہے آرام سے رہتا ہے. اس نے فلم بنائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ فلم بنائی اور اس کے احتجاج کی آڑ میں ہم اپنے بھائیوں کا عشق رسول ہے. یہ کون سا عشق رسول ہے کہ 21 ستمبر کو یوم عشق رسول منایا گیا. پورے پاکستان بھر میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات ہوتے رہے. پولیس اہلکار ہلاک ہوئے. سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے. جی ترین اسلحہ سے لیس لوگوں نے کراچی، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، دیگر شہروں میں 7 بینک جلا ڈالے، 9 سینما گھر جلا ڈالے، 2 غیر ملکی ریسٹورینٹ جلا ڈالے، پیٹرول پمپ جلا ڈالے، پولیس موبائلیں جلا ڈالی، بختربند گاڑیاں جلا ڈالی، کنٹینر، متعدد گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، کاریں نظر آتش کر دی. اس دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ کراچی بنا، جہاں خطرناک کیمیکلز، آتش گیر مادے اور جدید ہتھیاروں سے لیس مسلح عناصر نے 6 بینکوں، کئی دکانوں کو نہ صرف لوٹا، گاڑیوں کو لوٹا، بلکہ ATM مشینیں جو ہوتی ہیں، جو اسپیشل لوہے اسٹیل کے ساتھ ملا کے اس طرح بنائی جاتی ہیں جو ان کو عام کٹر کاٹ نہیں سکتے. اس کے لیے الیکٹرانک کٹرز آتے ہیں. ان مشینوں کو الیکٹرانک کٹر سے کاٹا گیا اور کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے. سینما گھروں کو آگ لگائی گئی، درجنوں پولیس موبائلیں جلا کر خاک کر دی گئی، بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئی، ریسٹورینٹس کو آگ لگا دی گئی، تھانوں کو آگ لگا دی گئی، انسپیکٹر سمیت کئی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا. شہریوں کے ساتھ ساتھ پشاور میں سینما گھروں کو آگ لگائی گئی، بینکوں کو لوٹا گیا، دکانوں کو لوٹا گیا، پریس کلبوں کو آگ لگا دی گئی، ان کو توڑا گیا. پشاور میں چیمبر آف کامرس کی عمارت کو آگ لگا دی گئی. ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، مظاہرین کے عامی سریوں کے ساتھ تھے. اسپیشل ATM مشین کاٹنے کے کٹرز اپنے ساتھ لائے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افراد عشق رسول سے اظہار کرنے اور فلم کی مذمت کرنے نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہانہ بنا کر تشدد، دہشت گردی، لوٹ مار کی غرض سے باقاعدہ تیار ہو کر نکلے تھے. اور ایک بات
اٹھا کر بتائیے آپ میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کو، گولیاں چلانے والوں کو، بینکوں کو جلانے والوں کو، لوٹنے والوں کو، اے ٹی ایم مشین کاٹنے والوں کو، جن لوگوں نے دیکھا وہ بتائیں کہ خدا رسول کی قسم کھا کے ان میں سے کوئی کراچی کا مقامی شہری آپ کو نظر آتا تھا؟ بالکل نہیں بھائی، بالکل نظر نہیں آتا تھا. یہ عشق رسول کیسا عشق رسول ہے؟ Now you have to think, all the liberal, democratic, progressive, secular minded people, they have to sit down. Please keep away your differences. For the time being, for the larger interest, for the greater interest, to achieve a greatest role, objectives. Do you want fanatic Pakistan, Taliban type or Al-Qaeda type Pakistan, or liberal, progressive, educated, enlightened Pakistan? I am not talking to you on behalf of you. I am talking all patriotic, liberal-minded, secular-minded people. Now this is a time to come forward, break their criminal silence. I am sorry to say, I am very harsh today. I would like to say sorry to each and everyone, but these are my sentiments because I want to save, my greater interest is to save Pakistan. And I want to see Pakistan according to the vision thinking of our beloved Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah according to their vision. Which kind of Pakistan I want to see? پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بھائی. قائد اعظم کا پاکستان. کیا آپ کی کرمنل سائلنس سے قائد اعظم کا پاکستان ان کے ہاتھوں میں جنگلی لٹیرے، جاہل، جنگلی غنڈے جن کا قبضہ ملک پہ ہو چکا ہے، ان کے ہاتھوں سے آپ کی مجرمانہ خاموشی کیا ان سے آزادی دلا سکتی ہے، چھٹکارا دلا سکتی ہے ہمیں؟ نو وے بھائی، نو وے. Then what are our duties? I want to ask all patriotic Pakistan whether you want to save Pakistan or you want to finish Pakistan from the map of the world. Now it is up to you. It is up to you. Or you want to give this Pakistan in the hands of illiterate, uneducated, mindless, stone age
भाई, You cannot live with one with dignity, honor, with respect. In this situation, keeping your mouth mum, keeping mum, keeping mum, with silence, talking in the drawing rooms, kitty parties. ना बताइए कि हमने जितने बहन जलाए, जितने लोग मारे, दुनिया में सरकारें तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेज जो उस शातिम रसूल गुस्ताख रसूल ने पेश की, उसके अमल में और हमारे अमल में क्या हुआ है? हमने अपने रसूल को मजीद नाराज किया। सालन का मतलब ही यही है कि हम उनके साथ शरीक हो गए और ये इसी सालन से हमको यहाँ तक पहुँचा दिया है। अगर भाई जब भी हमारे इंडस्ट्री के हमारे लोग, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे उलमाए कराम जिस वक्त उन्होंने अपनी आवाज़ तेज कर ली और अपनी साइलेंस तोड़ के अगर शरीक हो गए तो भाई फिर वो पाकिस्तान का आप बात कर रहे हैं वो कायम हो सकता है। आज मैं पूरे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण पेट्रियोटिक पाकिस्तानियों से कहता हूँ, ऐ पाकिस्तानियों, ऐ यूथ, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, I request you, I beg you, I'm begging in front of you in the name of Pakistan, for the sake of Pakistan, to save Pakistan. I am begging you to make Pakistan prosper under the leadership of progressive, enlightened, educated people, not by the illiterate people of इन जाहिलों से पाकिस्तान को निजात दिला दो। पाकिस्तान बनाने के वक्त भी 20 लाख कटे थे और अब पाकिस्तान को काज आजम का पाकिस्तान, सेकुलर, लिबरल, ट्रू डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाने के लिए यह जागीरदारों से भी छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। फिरती, रिच, करप्ट प्रैक्टिसेस से जो बने हैं उनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। ट्राइबल हेड से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। बिग सरकार से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। आवाम को हुकूमत देनी होगी। एजुकेटेड, ऑनेस्ट, ईमान वाले लोगों को उनके हाथों में पाकिस्तान की क़यादत देनी होगी। ये खरबों अरबों की जायदाद इनके बाप की नहीं है, इन्होंने चोरी कर करके ये जायदादें बनाई हैं, इनसे छीनना होगा। इंशाअल्लाह आपकी स्वागत करने के लिए बना होगा। सितंबर को भाई लोगों ने आपकी पुरअमन रैली भी देखी और उन लुटेरों को भी देखा तो ये दूध का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, ये चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। बात यह है कि बाकी लोग भी हिम्मत पकड़े और आपकी क़यादत में उठ के खड़े हों। आप चाहते हैं कि एक अकेला अल्ताफ हुसैन जिस पर स्टैब्लिशमेंट के 35 वर्षों से तरह तरह के इल्जामात हैं, वो और MQM अकेले मुल्क का नक्शा बदल दे। खुदा की कसम, हमें मौका मिला, हमने कराची बदला है। अगर मेरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों तुम जाली लीडरशिप को छोड़ के MQM की तरफ आओ, अल्लाह की कसम हम इन तालिबान से निपट लेंगे और पाकिस्तान को सही
ڈیموکریٹک لبرل پروگریسو انلائٹنڈ پاکستان بنا کر دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. قائد الطاف حسین کراچی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب سے ٹیلی فون خطاب کر رہے ہیں. اگر کوئی لڑکا لڑکی اسلامی شرع کے مطابق ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لے تو یہ کاروکاری کا الزام لگا کے اسے قتل کر دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان میں 5 خواتین کو زندہ دفن کر دیا گیا. اگر اس کا رسول ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو کاروکاری کا خاتمہ کرنا ہوگا اور زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے والوں کو دفن کرنا ہوگا اور غیرت کے نام پہ قتل کرنے والوں کی کھوپڑیاں اڑانی ہوں گی. کہتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے. اور لیڈرشپ آسمان سے تو فرشتوں کی شکل میں آئے گی کیا؟ لیڈرشپ پارٹی موجود ہے, آنکھیں کان آپ کے ہیں. اگر آپ میں دیکھنے کی طاقت نہیں اور آپ میں سمجھنے کی طاقت نہیں تو اس میں نہ اللہ کا قصور, نہ رسول کا قصور اور نہ ہی میرا قصور ہے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ بڑھتے جا رہے ہیں, بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں, بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مظاہرہ ہم نے بھی کیا, علماء ہمارے بھی آئے, تقاریر کی, مذمت کی. میں واحد یہ مائی کے لال سب کے سب سو رہے تھے جب الطاف حسین بھارت اوباما کو لے کر ٹیلی گرام بھیج رہا تھا. سو رہے تھے جب بان کی مون اور او آئی سی کو الطاف حسین ٹیلی گرام لکھ رہا تھا کہ دس از ناٹ انایکسپٹیبل, انٹالریبل, دس مسٹ بی چینج. فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں کسی کی بے حرمتی پیغمبر کی کسی کو نہیں کرنی چاہیے. ہم نے چرچ جلا دیا. چرچ ہم نے کیا کیا؟ چرچ جلا دیا. چرچ عشق رسول کے نام پر چرچ جلا دیا. اور کوئی ایشور کے نام پہ, کرشنا کے نام پہ, جیسس کرائسٹ کے نام پہ مسجدیں جلا دے تو
دل سے کہتا ہوں اگر آپ بیدار نہیں ہونا چاہتے اور آپ سمجھنا نہیں چاہتے، اے پاکستان کے یوتھ، گرلز بوائز یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم فارورڈ، تو پھر میرے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ میں اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے علیحدہ کر لوں۔ اے پاکستانی، آج فیصلہ کر کے بتا دو کہ میں تمہیں الوداع 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 ہمیشہ کے لیے کہہ دوں۔ نہیں بھائی نہیں، میرے پاکستانیوں کو کہہ دیتا ہوں الوداع الوداع، تمہارا الطاف حسین مل گیا۔ نہیں بھائی نہیں، آج آپ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے قوم کو۔ اگر آپ نے بھی یہ ہاتھ اٹھا لیا تو یہ قوم کہاں جائے گی؟ تمہارا الطاف حسین بہت کمزور ہے۔ پر بھائی آپ کا نظریہ تو مضبوط ہے نا، آپ ایم کیم کی ریلی کو دیکھیں کتنی برا من یہ ٹی وی والے بھی اپنا فرض پورا نہیں کر رہے، بعض ٹی وی والے اپنا فرض پورا نہیں کر رہے، بعض اینکر پرسن اپنا فرض پورا نہیں کر رہے۔ یہ دھماکے کرنے والوں کو، امام بارگاہوں کے شیعوں کو قتل کرنے والوں کو، چرچ جلانے والوں کو، بریلویوں اور مزارات بزرگان دین کے مزارات کو اڑانے والوں کو ٹی وی میں لایا کے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو، ان کو شرم نہیں آتی۔ عشق رسول اگر ہم دعوے دار ہیں تو خاموشی کے قفل کو توڑنا ہوگا۔ آپ پروگریسو لوگوں، اور پاکستانی ہاتھ ڈالو۔ اے پاکستان کی ماں بہنوں، نوجوانوں، یوتھ، جعلی جھوٹی لیڈرشپ کے بجائے اس لیڈرشپ میں آؤ جس کے اوپر چوری، ملک خزانے کی لوٹ مار کا ایک پائی کا دھبا نہیں۔ اور بہتوں کو برا لگے گا، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں میں ایک پائی کی چوری کا مجرم، ملزم نہیں۔ اور اگر پاکستان میں کسی نے، لیڈر نے پیسہ نہیں لیا، چوری نہیں کی، تو اس کا نام صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ الطاف حسین ہے۔ I speak on behalf of all the young people sitting here. It is too early to say farewell, Altaf Bhai. Without your guidance, the youth of Pakistan will not be able to save Pakistan. You please need to be there always to guide us. But I need your support. Our support is always with you, Altaf Bhai. No, I want practical support. I need your time. We need your guidance. We need your guidance. Please do spare some time for the greater cause to save Pakistan and make Pakistan of which kind of people? The progressive people, educated people, enlightened people, awakened people, not the illiterate.
side, which is why we're willing to put in all the efforts. Well, you have to come, please. You have to be brave. And you have to come forward. Not you. All the youth come forward. آپ کہیں تو میں ایک امن مارچ نکالتا ہوں کہ محبت رسول سے اور تمام دنیا کے جتنے بھی محترم ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں. یہی نبی کا درس ہے کہ مسجد کی جس طرح آپ حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ احترام چرچوں کا بھی کیجیے, مندروں کا بھی کیجیے. And I want, listen, this kind of Pakistan. I want a Pakistan where all the Christians, Hindus, Sikh, Parsis, Gauris, Khojas, Ismailis, Ahmadis, and having other religions feel 100% safe in this our beloved country, Pakistan. And I want Pakistan, and Shia has the right to live according to their faith and belief. We have to respect Shias, and Shias must respect the Sunnis' belief and faith. And we should not fight, we should shake hands and hold the hands of each other to fight our common enemy, that is illiterate, uneducated people who are using the name of Quran Majid, Allah and our beloved Prophet, جن پہ ہمارے ماں باپ قربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نقشہ پیش ہمارے ملک میں کیا گیا اپنی زندگی. Back with two friends, soul sisters. She both were blue. Hey Mondays. जिसने switch किया to Dove. मेरे लिए Dove Color Rescue. मेरे लिए Dove Intense Repair. पता है मैंने 1 महीना पहले कलर कराया था. लग रहा है? नहीं. I used Color Rescue. Me? I had split ends. ऐसे Dove Intense Repair use किया और अब Dove 1/4 moisturizing milk के साथ रखे बालों को damage free. So leave your hair problems behind forever. love Dove. यार ये तो टाटा बाय बाय है. क्यों? मुझे तो 3 फुट ही दिख रहा है. ये अबे 300 फुट है. क्या तुझे डर बर नहीं लग रहा? कर जा या घर जा. ड्यू न किया तो फिर क्या जिया. पट्टों के खिंचाव, मौत, कमर दर्द और जोड़ों का दर्द, नेचुरल हर्ब्स में मिला इन सब का बेहतरीन इलाज. मरहबा रोमाटेल है इन नेचुरल हर्ब्स का आसान इस्तेमाल. मरहबा का रोमाटेल मुतासरा हिस्से में जल्द होकर असर दिखाए, क्योंकि रोमाटेल करे काम दे दर्द से आराम. ये खुशी का रंग तुम्हीं से है ये सभी पसंद टपाल दानेदार. दुनिया न्यूज क्लब के लिए ताउन किया है टपाल ने. टपाल दानेदार. It's 5 p.m.
दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है डोमेक्स ने। डोमेक्स का बेहतरीन फॉर्मूला अब 4 फ्रेग्रेंसेस में। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा तौहीन रिसालत का नोटिस लें, एहतजाज की आड़ में अपने ही भाइयों के गले काटे जा रहे हैं। सदर जरदारी का कहना है कि मजहब की तौहीन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। गुस्ताखाना फिल्म पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई न बने। गवर्नर सिंध डॉक्टर तलबात का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों जमातों के वफूद की आज मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत को स्विस हुक्काम के नाम खत के मुदरजात 5 अक्टूबर तक दुरुस्त करने की मोहलत, मजीद ताखीर हुई तो कार्रवाई होगी। जस्टिस खोसा के रिमार्क। तारिकीन वतन को वोट का हक देने का फैसला, मौखर दोहरी शहरियत वाले 12 अरकान पार्लियामेंट के केस सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिए गए। कोयटा में सरियाब रोड पर फायरिंग से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 3 हो गई। कराची के इलाके कायदाबाद में सूरज लाइन की सफाई के दौरान 3 मजदूर दम घुटने से हलाक हो गए। वजारत पोर्ट एंड शिपिंग का बीमार भेड़ों की दरामद की जिम्मेदारी लेने से इनकार, तहकीकाती कमेटी बना दी गई। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, फी तोला कीमत 62,600 रुपए हो गई। और चीन में सीढ़ियों पर मोटरसाइकिल चलाने की अनोखी रेस। अस्सलाम वालेकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। क्या आप जानती हैं, हर साल 5 करोड़ अफराद डेंगू का शिकार हो जाते हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है। हर माँ को डर रहता है डेंगू का, लेकिन इस साल मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरे पास है नया मॉर्टीन जो करे खात्मा 100%। इसका पावर गार्ड फॉर्मूला आम स्प्रे के मुकाबले में डेंगू का करे खात्मा 100%, क्योंकि एक मच्छर भी बाकी तो खतरा बाकी। मॉर्टीन पावर गार्ड, डेंगू का खात्मा 100%। सुपर क्रिकेट सुपर पाकिस्तान ऑफर। बिग ग्रीन सुपर बिस्किट का कोई भी खाली रैपर या पैक जरूरी मालूमात के साथ पीओ बॉक्स 8261 कराची पर भेजें और जीते क्रिकेट के ढेरों सुपर इनामात। एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2012। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं कराची, जहां इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा रवैया कॉन्फ्रेंस से अल्ताफ हुसैन टेलीफोनिक खिताब कर रहे हैं। और आपके रूप में जनाब अल्ताफ भाई, इस वक्त जरूरत है कौम को एक ऐसे लीडर की, ना पंजाबी हो, ना सिंधी हो, न वो अपने आप को महाजिर कहलाने पर मुसिर हो, न वो पठान कहलाने पर फख्र करता हो। वो जात, बिरादरी, कबीले, शहर, सूबों की असबियतों से बहुत बुलंद होकर पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हो। मैं आज पूरे मुल्क के तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों को, आप कान खोल के सुन ले। आप यकीन न करें या करें, वो आप पर मुनहसिर है। अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल बेहतर जानता है, पंजाब पाक जानते हैं, मासूमीन करबला जानते हैं, खुदा की रूहें जानती हैं कि मैं पंजाबियों, हिंदियों, बलोचियों, सराइकियों, भागलपुर के लोगों, जनूबी पंजाब, पख्तूनों, कबाइलियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों, बोरियों, इस्माइलियों, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहमदी, पारसी, जितने लोग सब रहते हैं, मैं सबको हूँ, सबसे बराबर की मोहब्बत करता हूँ, बराबर की मोहब्बत करता हूँ। बहुत खूब आपने इरशाद फरमाया। मैं ये अर्ज कर रहा था, एक जुमला मुकम्मल करके आना चाहूंगा। इस पर पाकिस्तान को ऐसी क़यादत की जरूरत है जो फिरका वाराना मुनाफरत के दौर में न शिया हो न सुन्नी हो, और मजहबी मुनाफरत के माहौल में वो मुकालमा बैनुल मज़ाहिब का बेहतरीन लंबरदार हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसा कि फरमाया कि आप गुलाम मोहम्मद हैं,
اور عاشق رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا عشق اور غلامی قبول فرمائے. آمین آمین. حسین کیا چاہتا ہے؟ مذاہب مسالک ہو عقائد ان کے ماننے والوں کا احترام کیا جائے. بڑا الطاف ہے. الطاف حسین چاہتا ہے چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بوری ہے، اسماعیلی ہے یا عرف کا مسلک ہے، مسلمانوں کے علاوہ عیسائی ہے، سکھ ہے، احمدی ہے، پارسی ہے، خوجا ہے، کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ برابر کا پاکستانی شہری ہے الطاف حسین کی نظر میں. بھائی میں منگلا شرما بات کر رہی ہوں. ہندو کمیونٹی کی طرف سے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں، تو بھائی ہم ایک مضبوط مستحکم جمہوری پاکستان چاہتے ہیں جو جناح کا پاکستان ہو اور وہی ہم سب کا بھی پاکستان ہو. اور بھائی ایسا پاکستان اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ چھوڑ دیں گے تو ہم وہ اقلیتی لوگ جو صرف آپ کے زیر سایہ یہاں پر اس لیے رہتے ہیں کہ کوئی ایک تو ایسا لیڈر ہے جو ہمارے ہر مشکل میں کام آتا ہے، اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو ہم تو یقیناً طور پر لاوارث ہو جائیں گے. اور ایک میری ریکویسٹ اور بھی ہے بھائی آپ سے کہ آج اس ماحول میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور اس سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی ختم ہوتی ہیں، تو ایسے ڈائلاگ ڈیلی ہونے چاہیے وقتاً فوقتاً تاکہ آپس میں انٹرفیئر بھی بڑھے. بہت شکریہ بھائی. میں اپنی ہندو بہن جس کو ہندی میں کہتے ہیں دیدی، میں اپنی دیدی کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہے میری دیدی تم نے مجھے بھائی کہا، میں نے تمہیں دیدی کہا. یہ رشتہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں الطاف حسین کو کوئی الطاف حسین یا سر الطاف حسین یا الطاف حسین صاحب نہیں، اکثریت کہتی ہے تو الطاف بھائی کہتی ہے. تحریک منہاج القرآن کراچی سے کیسر اقبال قادری الطاف بھائی حضور قائد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور اپنے وقت کے ساتھ طاہر القادری صاحب اور حضور شیخ الاسلام کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں جتنے جلوس نکلے، جتنی ریلیاں نکلیں، یہ اسی سوچ اور فکر کی بات تھی کہ پورے پاکستان میں کسی جگہ پر کوئی ایک پتھر، کوئی ایک کنکر کسی کو نہیں مارا گیا. اور یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے الطاف بھائی جنہوں نے اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کی طرف سے بین الاقوامی طاقتوں کو للکارا اور اس کے ساتھ میں یہ اعلان کیا کہ اگر حکومت پاکستان اس وقت کورٹ میں کیس کرے اور کیس دائر کرے تو ڈاکٹر طاہر القادری پوری امت مسلمہ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ضرورت ہے آپ کی، اس وقت ضرورت ہے ہر اس آدمی کی جو اس محاذ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو. لہذا آپ کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ڈاکٹر طاہر القادری اپنے پورے قافلے کے ساتھ اس مشن کے اندر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. شکریہ. میں ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. میں طاہر القادری صاحب کی خدمت میں مولانا صاحب کی طرف سے علامہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. ان کے ماننے والوں، ان کے فالوور کو سلام پیش کرتا ہوں. پرہم جلوس نکالنے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جہاں ان کے تعاون کی اس ملک کے لیے ضرورت ہے، میں غیر مشروط طور پر تعاون کا یقین دلاتا ہوں. میں چند سوالات پوچھ کر خاموشی اختیار کروں گا، پھر آپ کو بولنے کی اجازت ہوگی. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جناب الطاف حسین، Would you like to permit me?
आवाज आ रही है आपकी। Would you like to permit me to ask few questions? अल्ताफ भाई सिराज तेली बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात सुनूंगा सिराज तेली साहब। Let me say few questions. Let me ask few questions. Are you ready to hear that? जी भाई आवाज आ रही है साहब। मैं पाकिस्तान के लोगों से पूछता हूँ, जनरल जियाउल हक आमिर थे या नहीं थे? हेलो, ठीक है ना? बकौल तमाम लीडरों के जो आमिर थे, तो मैं ये पूछता हूँ, उस आमिर के पास अगर अल्ताफ हुसैन या एमक्यूएम ने जाके गलती की तो गुनाह किया। अब जरा गौर से सुनिए, तो उसी आमिर का के सामने काली पट्टी बांधकर हर पकड़ना जायज हो गया क्या? दूसरा सवाल इसी से मुंसलिक, सुअर खाना हलाल है? तो जनरल को अगर आमिर कहना और उसका साथ देना हराम है, तो काली पट्टी बांध के सुअर खाना जायज कैसे हो जाएगा? तो काली पट्टी बांधकर सुअर खाना कैसे जायज हो जाएगा? हेलो, आवाज आ रही है। मेरे भाई आप बता दीजिए ना, काली पट्टी बांध के सुअर खाना कैसे जायज हो जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं है, आगे देखिए। है? नहीं बिल्कुल नहीं। इनके बारे में क्या कहिएगा जो आज आमिर 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 मुत्तहिदा क़ौमी के कायद अल्ताफ हुसैन कराची में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रवैया कॉन्फ्रेंस से खिताब करें। उनका खिताब जारी है। खबर की दुनिया में यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद भी आपको अपडेट करते हैं।